کر لیں مائک آن کر لیں اور تعارف کروا دیں. آن ہے ٹھیک ہے ہو گیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس موجودہ سینیریو میں بہت اہمیت کی حامل ہے. میں سب سے پہلے تہہ دل سے مشکور ہوں آپ ساتھیوں کا کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ ساتھیوں کو ریکویسٹ کی گئی ہمارے میڈیا کے ساتھی اور انہوں نے اس ایشو کو بڑا سیریس لیا اور اس ہنگامی پریس کانفرنس میں شرکت کی. آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے سب سے بنیادی بات جو ہے وہ پورا پاکستان جو ہے اس وقت حجام کی کیفیت میں ہے. حجاج کرام جو 2025 کے حج کے لیے حجاج کرام کے 2025 کے حج کے لیے بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی گورنمنٹ سے ہمیں اجازت ملے اور وہ حج کے سفر پہ روانہ ہو سکیں. لیکن ابھی تک سعودی گورنمنٹ سے فردر انسٹرکشن پاس نہیں ہوئی. تو اس ساری سچویشن میں بنیادی طور پہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں کہاں کہاں خرابیاں بنی ہیں وہ آپ کو اور پبلک تک یہ جو ہے میسج پہنچایا جائے. 67,000 حجاج کرام کے حوالے سے سعودی گورنمنٹ کا ہر سال ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں مذہبی سیکٹری وزیر امور شامل ہوتے ہیں, پاکستانی گورنمنٹ کے آفیشلز, اور اس کے ساتھ ساتھ حج گروپ آرگنائزر کی ایسوسیشن ہوپ کے ریپرزینٹیٹیو کوئی بھی سیکٹری یا پریزیڈنٹ کے چیئرمین کے حوالے سے شرکت ہوتی ہے. 27 دسمبر کو یہ ایگریمنٹ 2024 کو پاس ہوا اور اس کے بعد ایک ڈیڈ لائن دی گئی 14 فروری کے حوالے سے کہ 14 فروری تک جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان کی پیمنٹس وہ سعودی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائیں گی. اور یہ بات گزشتہ کئی سالوں سے بڑا سموتھلی چیزیں چل رہی تھیں, لیکن اس سال چونکہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ جس میں نہ تو مذہبی امور کی کوئی کہیں قیادت نظر آئی ہے, نہ ہی کہیں جو ایسوسیشن ہے حج گروپ آرگنائزر کی ان کی کوئی آپس میں کوارڈینیشن نظر آئی ہے, اور موجودہ نتیجہ آپ سب تمام ساتھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام عوام جو ہیں 67,000 کے قریب وہ حج کی اپروول کا ویٹ کر رہے ہیں. اب 27 دسمبر جیسے ہی گزرا اس کے بعد اس سے پہلے کیونکہ پاکستان کا ٹوٹل کوٹا ہے 1,79,210, 50% کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ میں اس دفعہ آیا 2025 کے حج کے حوالے سے, اور 50% جو کوٹا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو الاٹ کیا گیا. اب گورنمنٹ نے کچھ پالیسی اس طرح کی اسٹریٹجی پلان کی کہ جو ان کا 89,000 کا جو کوٹا تھا وہ انہوں نے بکنگ پہلے سٹارٹ کر لی اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو تھوڑا سا ٹائم بعد میں دیا گیا. یعنی کہ کوارڈینیشن کا اتنا فقدان رہا کہ گورنمنٹ نے پہلے اپنے حاجی بک کیے, حالانکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہ جب بھی بکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اکٹھے سٹارٹ ہوتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو. اس دفعہ گورنمنٹ نے چونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے گورنمنٹ کی بکنگ پوری نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی پلان کی کہ پہلے ہم بکنگ کر لیں, اس کے بعد ان کو موقع دیا جائے, اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی باری تھی جس میں ٹوٹل ان کے پاس 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم تھا جس میں انہوں نے اپنی یہ بکنگ کمپلیٹ کرنی تھی. اب حاجیوں نے اپنے پیسے جو تھے وہ اپنے متعلقہ جو بھی حج منسٹری کی ویب سائٹ پہ آتھورائزڈ AGOs ہیں ان کو اپنی پیمنٹ دے دی کہ بھئی یہ پیمنٹ ظاہرہ پیمنٹ دے دی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھی اب ہم حج کے لیے تیاریاں شروع کر دیں. اس دوران جو حج گروپ آرگنائزرز تھے ان کی جو سینئر قیادت تھی انہوں نے کچھ معاملات کو تھوڑا سا لنگر آن کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ جو
بیسک کمپنیز جو ہوتی ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو پچھلے 2 سالوں سے جو بزنس اسٹریٹجی چل رہی ہے اس میں ایک پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے اور پیرنٹ کمپنی کو پھر آگے سبسڈریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی پیرنٹ کمپنی مین کمپنی ہے اور آگے سبسڈریز ہیں. اب پیرنٹ کمپنی میں انہوں نے کلسٹر چونکہ بنائے تھے اور کلسٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ 46 کمپنیز ٹوٹل 46 کمپنیز جو ہیں آل ٹوگیدر اس میں آپ کنورٹ کر دیں اور صرف 46 کمپنیاں جو ہیں وہ 2000 کا کلسٹر ہوگا اور اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا صرف انہی کو جو ہے وہ ریکگنیشن لیٹر ایشو ہوں گے. لیکن چونکہ عہدیداران جو تھے ایچ جی اوز کی ایسوسیشن کے ہوپ کے وہ اس سے ڈس ایگری کر رہے تھے, وہ کچھ معاملات اسٹے میں لے گئے اور یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہوتے گئے اور وہ اتنا تاخیر کا شکار ہوتے گئے کہ آہستہ آہستہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو ہے وہ 67,000 جو حاجی تھے ان پہ پڑنا شروع ہو گیا. اور اس دوران جب گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز کو پتہ چلا, پرائم منسٹر صاحب کو پتہ چلا اس بات کے وقت تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ سعودی گورنمنٹ کی جو پیمنٹس کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اس کا ایک تھریش ہولڈ ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کر سکتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی چاہے اماؤنٹ جو ہے وہ ان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے. تو آل ٹوگیدر اس کا نقصان جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے 67,000 حاجیوں کو ہوا اور وہ یہ نقصان ہوا کہ ابھی جو اناؤنس کر چکی ہوئی ہے حاجی منسٹری مذہبی امور جو اناؤنس کر چکی ہوئی ہے اس میں صرف 23,000 قریب کے حاجی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے وہ لوگ جا سکیں گے اور باقی کے جو حاجی ہیں وہ اس سال صرف اسی انتظار میں ہیں کہ وہ حج کے فریضے کو انجام کر سکیں. ہم یہ پہلے بڑے صبر سے ان چیزوں کو دیکھتے رہے, اس کا بغور مطالعہ کرتے رہے کہ کہاں کہاں سے یہ چیزیں جو ہیں غلطیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. وہ ہم نے اس کا بغور مطالعہ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ چیز سوچا مناسب ٹائم ہے کہ اس وقت پریس کانفرنس کی جائے اور لوگوں کو مطلب کیا جائے کہ جو قصوروار ہیں اس میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جو قصوروار ہیں وہ حاج منسٹری ہے, ان کے ہائی آفیشلز ہیں جو اس ساری سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکے. یعنی کہ اتنے سالوں سے 2005 سے یہ پرائیویٹ سیکٹر سٹارٹ ہوا ہے اور بڑا سموتھلی جا رہا تھا, لیکن یہ جو اس وقت کی جو سینئر ہائی آفیشل تھی مذہبی امور کی وہ ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکی. انہوں نے بلکہ کوئی ایسا میکنزم نہیں دے سکی جس کے تحت ایک چیز کو ساتھ کوارڈینیشن ہو سکتی, ان کو ایک پیج پہ لایا جا سکتا, ان کو کسی بات پہ کنوینس کیا جا سکتا. یعنی کہ یہ آپس میں ایک سمجھ لیں کہ پہلے تو رسا کشی ہوتی رہی, جب رسا کشی ہوتی رہی اور جب ان دونوں کو احساس ہوا کہ بھئی یہ چیز تو ہاتھ سے نکل رہی ہے, اور جب احساس ہوا تب تک یہ گیم ہاتھ سے نکل چکی تھی اور حاجیوں کو نقصان ہو چکا تھا. اور اس ساری سچویشن میں اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ہینڈل کرنا یا تو گورنمنٹ جی ٹو جی جو ظاہر ہے گورنمنٹ ہائی آفیشلز ہیں جہاں پرائم منسٹر صاحب وہ تھوڑا سا اس میں آلریڈی انٹرونشن کر چکے ہیں, لیکن اس میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں انہوں نے پیمنٹ جمع کروا دی حاجیوں نے اور یہ بزنس کا معاملہ ہے, لاس اینڈ پروفٹ تو بزنس کا حصہ ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں حاجیوں سے ہمدردی ہے جو 67,000 کے قریب اس وقت حاجی ایک ہیجان کی کیفیت میں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں ایک قطرہ قطرہ ملا کے حاجیوں نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو وہ لوگ جو رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں وہ تو کئی سال اپنے حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور یہ لائف ہے, زندگی ہے. حج کچھ ساتھی ہمارے ساتھ حج کے اس دفعہ ہوں گے, اگلے سال نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ جس میں جو کردار چاہیے تھا حج منسٹری کا, ہائی آفیشلز کا, وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکے اور ابھی بھی وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا ملبہ جو ہے حج ایسوسی ایشن پہ ڈالا جائے
ان پہ ڈالا جائے اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پر ڈالا جائے. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ جو نقصان ہے 67,000 حاجیوں کا, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس میں ہمیں ذاتی طور پہ دکھ بھی ہے کہ ہمیں اس سچویشن میں جو اپنا کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, اور کم از کم اس پریس کانفرنس کے تحت ہمیں ارباب اختیار جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور جناب صدر زرداری صاحب, تاکہ وہ اپنے لیول پہ انٹرونشن کریں اور حاجیوں کو کسی حد تک ریلیف مل سکے.